السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے کچھ طریقے بتانے جا رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی جائز شکلیں کیا ہیں۔ ان مسائل کو اور ان طریقوں کو آپ سیکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اسی کے سامنے ہے جس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہ وہاں سے اٹھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے اٹھنا جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، اس کے لیے وہاں سے اٹھ کر اس طریقے سے ہٹنا جائز ہے، کیونکہ یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہوا بلکہ یہ ہٹنا ہوا، اور نمازی کے سامنے سے ہٹنا جائز ہے، گزرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی پہلی صورت۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور پچھلی صف میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے یہ جگہ خالی پڑی ہے اور کوئی تیسرا آدمی گزرنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اس کی ایک جائز شکل کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اس طریقے سے ہاتھ رکھ لے تاکہ یہ ہاتھ سترے کے قائم مقام ہو جائے، دیوار کے قائم مقام ہو جائے، ایک آڑ بن جائے۔ اب اس تیسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ سامنے سے گزر جائے۔ تو یہ دوسری شکل ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی۔ ٹھیک ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کو گزرنا ہے، ان کو جلدی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کی ایک جائز شکل کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ ان دو تین افراد میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ نمازی کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اب جو باقی دو لوگ ہیں وہ سامنے سے گزر جائیں۔ جب وہ گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی ہٹ جائے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی گزرنے کی ایک تیسری شکل ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سترا بھی نہیں ہے، کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے، اب تیسرا آدمی گزرنا چاہتا ہے، کیسے گزرے گا؟ تو اس کی ایک جائز شکل یہ لکھی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی رومال ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ رومال اپنا اس طریقے سے آگے کر دے اور پھر سامنے سے اس طریقے سے گزر جائے۔ یہ بھی ایک جائز شکل ہے مجبوری کی صورت میں۔ تو چار طریقے میں نے آپ کو سامنے بتائے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے۔ ان طریقوں کو سیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔